بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس اینڈ ویورز، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ایز اے ہول انٹرمیڈیٹ پارٹ 2، یعنی کہ سیکنڈ ایئر انگلش کا سلیبس، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے جس بک کو چوز کیا وہ ہے شارٹ سٹوریز. آج ہم سب سے پہلے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فرسٹ شارٹ سٹوری کو، اینڈ دس از کالڈ دا ڈائنگ سن، جس کو آپ بولتے ہیں مرتا ہوا سورج. اس کو لکھا سر جیمز جینز نے. اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈائنگ سن کی سمری اور اس کے کویسچن آنسرز ڈسکس کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں ڈائنگ سن کی سمری کی طرف. سب سے پہلے اردو میں اس کی سمری کو ایکسپلین کر دیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ شارٹ سٹوری کس نوعیت کی ہے. اس مضمون میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری دنیا اچانک معرض وجود میں آ گئی. اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی. کائنات کی تخلیق بھی اچانک ہوئی. کائنات بہت وسیع ہے، ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس میں ستاروں کی تعداد شاید دنیا کے تمام ساحل سمندروں سے جمع شدہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے. اربوں ستارے جنہیں ہم دیکھتے ہیں کائنات میں تنہا سفر کرتے ہیں. شاید ہی کوئی ستارہ دوسرے ستارے کے قریب سے گزرا ہو، لیکن مصنف کے مطابق 2 ارب سال پہلے ایک ستارہ سورج کے قریب سے گزرا. اس نے سورج کی سطح پر ایک بہت بڑی لہر پیدا کی. اس لہر نے سمندر کی سطح پر پہاڑ پیدا کیا. سورج کی سطح پر پہاڑ پیدا کیا. جب قریب آنے والا ستارہ اس پہاڑ سے پرے ہٹنے لگا تو طوفانی لہر کا کھچاؤ اس قدر زیادہ تھا کہ اس نے پہاڑ کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ ٹکڑے اس وقت سے لے کر اب تک سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں. ان ٹکڑوں کو ہم سیارے کہتے ہیں، جن میں ایک ہماری زمین ہے. وقت گزرنے کے ساتھ زمین ٹھنڈی ہوتی گئی اور اچانک اس پر سادہ حیثیت سے زندگی کی ابتدا ہوئی. بعد ازاں زندگی پیچیدہ ہوتی گئی. آخر میں انسان رونما ہوا. اگر ہم کائنات کو دیکھیں تو ہمیں اس کی وسعت، وقت کے وسیع پھیلاؤ اور زمین کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے خوف آتا ہے. خلا میں تمام سیارے اتنے گرم ہیں کہ ان پر زندگی کی پیدائش ناممکن ہے. زندگی صرف زمین پر ممکن ہے کیونکہ زمین کا درجہ حرارت معتدل ہے اور زندگی کی نمو کے لیے مناسب ہے. جی اسٹوڈنٹس، آپ نے سمری میں یہ پڑھا کہ سورج آج سے تقریباً 2 ارب سال پہلے اپنا سولر سسٹم نہیں رکھتا تھا، اور پھر اس پر وہ واقعہ بتایا گیا جو کہ سورج کے ساتھ پیش آیا کہ سورج کے ہی حصے ٹوٹ کر مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے، اور وہ ٹکڑے جو ہیں وہ سورج کے گرد چکر لگانے لگ پڑے. ان میں سے ہی ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے. آئیں اب ہم اس کے کویسچن آنسر سٹڈی کرتے ہیں. تو اس کے آنسر کو دینا ہمارے لیے اتنا پرابلم نہیں ہوتا. سوال کو سمجھیے گا. کویسچن نمبر 1، ہاؤ از اٹ دیٹ. ہاؤ کا مطلب ہوتا ہے کیسے. ہاؤ کا مطلب ہوتا ہے کیسے. ہاؤ از اٹ دیٹ اسٹار سیلڈم فائنڈس این ادر اسٹار نیئر اٹ. ایسا کیسے ہے کہ کوئی ستارہ کسی دوسرے ستارے کو کبھی بھی اپنے قریب نہیں پاتا. ہاؤ از اٹ دیٹ اسٹار سیلڈم فائنڈس این ادر اسٹار نیئر اٹ. ہاؤ کا مطلب کیسے، سیلڈم کبھی بھی نہیں، فائنڈس پاتا ہے. دوبارہ میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں. ہاؤ از اٹ، ایسا کیسے ہے، دیٹ اسٹار سیلڈم فائنڈس another star near it، کہ ایک ستارہ کسی دوسرے ستارے کو کبھی بھی اپنے قریب نہیں پاتا. آنسر، a star seldom finds another star near it. ایک ستارہ دوسرے ستارے کو کبھی بھی اپنے قریب نہیں پاتا. بیکاز، کیونکہ there is a distance of millions of miles، کیونکہ لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہوتا ہے between the two stars، 2 ستاروں کے درمیان. پہلی وجہ یہ ہے ایک ستارہ کسی دوسرے ستارے کو اپنے قریب اس لیے نہیں پاتا
کیونکہ دو ستاروں کے درمیان ملینز کا فاصلہ، ملینز مائلز کا فاصلہ، لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ مور اوور مزید یہ کہ اسپیس از ایمینسلی واسٹ، خلا بہت زیادہ وسیع ہے، ایمینسلی بہت زیادہ، واسٹ وسیع، اینڈ ایچ اسٹار از باؤنڈ ٹو ٹریول، اور ہر ستارہ جو ہے وہ سفر کرنے پر مجبور ہے ان اٹس اون آربٹ، اپنے مدار میں، آربٹ مدار، ٹریول سفر کرنا، باؤنڈ مجبور ہونا۔ اور دوسری وجہ مزید یہ کہ دوسری وجہ انہوں نے بتائی کہ خلا بہت بڑا ہے اور ہر ستارہ جو ہے وہ مجبور ہے کہ وہ اپنے مدار میں سفر کرے۔ کویسچن نمبر 2، واٹ ہیپنڈ، کیا رونما ہوا، وین، جب، اے وانڈرنگ اسٹار، ایک آوارہ ستارہ، وانڈرنگ تھرو اسپیس، خلا میں آوارہ پھرتا ہوا، کیم نیئر دا سن، سورج کے قریب آیا۔ یہ جو درمیان میں لکھا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینس، اس کا مطلب ہے جو اس کے رائٹر سر جیمز جینس ہیں ان کے مطابق۔ اس کو آپ شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ غور کریں تو یہ 2 کاماز کے درمیان میں لکھا ہوا ہے، اور یہ الفاظ کے ربط کو درمیان میں اس میں رکاوٹ بنتا ہے الفاظ کے ربط میں، اور یہ اس لیے عام طور پہ لکھا جاتا ہے کہ جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ اصل جو ورڈ ہے وہ وین کے بعد اے وانڈرنگ اسٹار جو ہے اس کے مطابق چل رہا ہے۔ تو اس کا کویسچن کا بنے گا کہ وٹ ہیپنڈ، کیا واقعہ پیش آیا تھا، وین، جب، سر جیمز جینس کے مطابق جب کیا ہوا تھا، اے وانڈرنگ اسٹار، ایک آوارہ چلتا ہوا ستارہ، وانڈرنگ تھرو دا اسپیس، جو خلا میں آوارہ چل رہا تھا، کیم نیئر دا سن، سورج کے قریب آیا۔ اور آنسر ہے وین اے وانڈرنگ اسٹار کیم نیئر دا سن، جب ایک آوارہ ستارہ چلتے ہوئے سورج کے قریب آیا، اٹ ریز ٹائڈس آن دا سرفیس آف دا سن، اس نے سورج کی سطح پر لہریں پیدا کی، بہت بڑی بڑی لہریں پیدا کی، ریزڈ ابھاری، ٹائڈس بڑی بڑی لہریں، دیز ٹائڈس، اور یہ جو ٹائڈس تھے، یہ جو بڑی بڑی لہریں تھیں، فارمڈ اے ہائی ماؤنٹین، اس سے بنا ایک اونچا سا پہاڑ، آن دا سرفیس آف دا سن، سورج کی سطح پر۔ وہ جو بڑی بڑی لہریں پروڈیوس ہوئیں ان سے کیا ہوا، سورج کی سطح پر ایک بہت بڑا پہاڑ بن گیا، دیٹ وی کین ہارڈلی امیجن، اور یہ اتنا بڑا تھا کہ جس کو ہم بمشکل ہی تصور کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3، واٹ ہیپنڈ، کیا واقعہ پیش آیا، وین دا وانڈرنگ اسٹار کیم نیئرر اینڈ نیئرر، جب آوارہ ستارہ قریب سے قریب تر آتا گیا، کس کے قریب تر، سورج کے قریب تر۔ کیا پیش آیا اسٹوڈنٹس واقعہ، اس وقت کیا واقعہ پیش آیا جب ایک آوارہ ستارہ سورج کے قریب سے قریب تر آتا گیا، وین دا وانڈرنگ اسٹار کیم نیئرر اینڈ نیئرر دا سن، جب ایک آوارہ ستارہ سورج کے قریب سے قریب تر آتا گیا، دا ماؤنٹین آن دا سرفیس آف دا سن، سورج کی سطح پر جو پہاڑ تھا، روز ہائر اینڈ ہائر، بلند سے بلند تر ہوتا گیا، اینڈ واز فائنلی ٹورن انٹو پیسز، اور بالآخر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جب آوارہ ستارہ سورج کے قریب سے قریب تر آتا گیا تو سورج کی سطح پر جو پہاڑ بن گیا تھا ٹائڈز کا، وہ اونچے سے اونچا ہوتا چلا گیا، اور بالآخر وہ کیا ہو گیا، پھٹ گیا، ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کویسچن نمبر 4، واٹ آر پلینٹس، سیارے کیا ہیں، اینڈ ہاؤ ڈیڈ دے کم انٹو ایگزسٹنس، اور وہ کیسے مارز وجود میں آئے۔ دا پلینٹس آر دا بروکن پارٹس آف دا سن، سیارے جو ہیں وہ سورج کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ دے کیم انٹو ایگزسٹنس، وہ مارز وجود میں آئے، ڈیو ٹو ٹائڈل پل، اس کھنچاؤ والی طاقت کی وجہ سے، کازڈ بائی سم اسٹار، جو کسی ستارے کی وجہ سے ہوئی تھی، آن دا سرفیس آف دا سن، سورج کی سطح پر۔ پہلے حصے میں بتایا گیا کہ سیارے جو ہیں وہ سورج کے ٹوٹے ہوئے حصے ہیں، ٹکڑے ہیں، اور دوسرے حصے میں بتایا کہ وہ مارز وجود میں آئے تھے اس ایک سیارے کی ٹائڈل پل کی وجہ سے، جو سورج کے قریب آیا، سورج کی سطح پہ ایک ٹائڈل پل بنا تھا، جب وہ آپ نے پچھلے کویسچنز میں پڑھا کہ جب وہ بڑا ہوا پہاڑ بنا اور پھر وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کویسچن نمبر 5، وائی از دیئر نو لائف آن دا اسٹارز، ستاروں پر کوئی زندگی کیوں نہیں، ستاروں پر، یہ وہی ستارے ہیں جو سورج کی طرح کے ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں خلا میں۔ دیر از نو لائف آن دا اسٹارز، ستاروں پر کوئی زندگی نہیں ہے، بیکاز
دا اسٹارز آر بالز آف فائر، کیونکہ ستارے جو ہیں یہ تو آگ کے گولے ہیں. اینڈ دے ہیو انٹینس ہیٹ، اور ان کی شدید گرمی ہے. دیئر فور، اس لیے دا اسٹارز آر ٹو ہاٹ، ستارے اتنے گرم ہوتے ہیں، فار لائف ٹو ایگزسٹ آن دیم، کہ ان پر زندگی مارز وجود میں نہیں آ سکتی. کویسچن نمبر 6، رائٹ اے نوٹ آن دا بگننگ آف دا لائف آن ارتھ. بگننگ، آغاز، آف لائف، زندگی کا ایک نوٹ لکھیں زندگی کے آغاز پر، آن ارتھ، زمین پر، مطلب کہ زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی اس پر ایک نوٹ تحریر کریں. وین دا ارتھ گریجولی بیکیم کولر اینڈ کولر، جب ہماری زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی. لائف اسٹارٹیڈ ان ویری سمپل آرگنزمس، تو زندگی جو ہے وہ بہت سادہ اجسام میں شروع ہوئی. وچ ہیڈ ایبلٹی، جن کے اندر یہ قابلیت تھی، ٹو پروڈیوس دیم سیلز، ریپروڈیوس دیم سیلز، کہ وہ اپنے آپ کو تولیدی مراحل سے گزاریں، یعنی آگے مزید پیدا کر سکیں. بفور ڈائنگ ان دا اینڈ، مرنے سے پہلے. پھر کیا ہوا؟ اٹ پروڈیوس دا موسٹ کمپلیکیٹڈ آرگنزمس، اس نے پیدا کیے سب سے زیادہ پیچیدہ اجسام کو. لائک مین، انسان کی طرح کے. ہو ہیز فیلنگز اینڈ ایمبیشنز، جس کے احساسات ہیں اور اس کے عزائم ہیں. ایمبیشنز کہتے ہیں عزائم کو. وائی از دا یونیورس سو فرائٹننگ، ہماری کائنات اتنی خوف دلانے والی کیوں ہے، اتنی ڈراؤنی کیوں ہے، اتنی خوف زدہ کرنے والی کیوں ہے؟ دا یونیورس از سو فرائٹننگ، ہماری یہ کائنات بہت ڈراؤنی ہے. بیکاز آف ایمینس اسٹریچز آف ٹائم، کیونکہ یہاں پہ ایمینس کہتے ہیں بہت بڑے، اسٹریچز آف ٹائم، وقت کے جو پھیلاؤ ہیں وہ بہت بڑے ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹریم لونلینس، شدید تنہائی ہے. اینڈ ایبسنس آف دا لائف آن ادر پلانٹس، اور دیگر سیاروں پر زندگی کی غیر موجودگی ہے. نیکسٹ کویسچن اینڈ دا لاسٹ کویسچن آف دس چیپٹر نمبر 1، ڈائنگ سن. وٹ شوڈ بی دا کنڈیشنز، کیا حالات ہونے چاہیے، نیسیسری، ضروری، فار دا کائنڈ آف لائف، زندگی کی اس قسم کے لیے، وی نو، جو ہم جانتے ہیں، ٹو ایگزسٹ آن ادر ہیونلی باڈیز، دیگر اجرام فلکی پر. دیکھیں، وٹ شوڈ بی دا کنڈیشنز نیسیسری فار دا کائنڈ آف لائف وی نو ٹو ایگزسٹ آن ادر ہیونلی باڈیز، کس طرح کے حالات جو ہیں وہ زندگی کے لیے ضروری ہونے چاہیے ان اجرام فلکی پر جن کو ہم جانتے ہیں. ڈو سچ کنڈیشنز جنرلی ایگزسٹ، کیا اس طرح کے حالات عام طور پر پائے جاتے ہیں؟ لائف کین ایگزسٹ اونلی، زندگی صرف ایگزسٹ کر سکتی ہے ان سم سوٹیبل فزیکل کنڈیشن، مناسب موزوں قسم کے جسمانی حالات میں. لائک ماڈریٹ ٹیمپریچر، جیسا کہ معتدل درجہ حرارت. ایئر اینڈ واٹر، ہوا ہو، پانی ہو. تو اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی ہمیشہ ان مخصوص سوٹیبل فزیکل کنڈیشنز میں ایگزسٹ کر سکتی ہے جیسا کہ وہاں پہ معتدل درجہ حرارت ہو، ہوا ہو، پانی ہو. سچ کنڈیشنز ڈو ناٹ ایگزسٹ، اس طرح کے جو کنڈیشنز ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی آن ادر ہیونلی باڈیز ایکسیپٹ دا ارتھ، زمین کے علاوہ دیگر اجرام فلکی پر. ہیونلی باڈیز، اجرام فلکی. دیئر فور، اس لیے، دیر از نو لائف آن ادر ہیونلی باڈیز، دیگر اجرام فلکی پر کوئی زندگی نہیں ہوتی. اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا پہلا چیپٹر ڈائنگ سن کے کویسچن آنسرز ختم ہوتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ ان پیپرز میں آپ کے نمبرز اچھے آئیں اور یہ کویسچنز اور ان کے آنسرز آپ کی سمجھ میں آئے ہیں اور آپ ان کی ہیلپ لے کے اپنے پیپر میں اچھے مارکس سکور کر سکتے ہیں. میں یہاں سے اجازت چاہوں گا اور جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس اپنے اس چیپٹر سے فائنل پیپرز میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. تو اس تمام ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جی.